الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم اس وقت مدنی چینل پر مدنی چینل کا بہت ہی پیارا اور آپ سب کا پسندیدہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ سب مل کے بھی بتائیں گے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات بھی سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں بھی سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات مبارکہ بھی سنیں گے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، مدینے والے آقا، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بروز قیامت کے دن اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں۔ سب سے پہلے سنیے وہ دن کیسا ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، دوست کو نہیں پہچانے گا، بھائی کو نہیں پہچانے گا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ اس دن سب کو اپنے اعمال کی پرواہ ہوگی، سب کو اپنی نیکیاں چاہیے ہوں گی، سب کو نیکیاں چاہیے ہوں گی۔ کسی کے پاس اگر نیکیاں کم ہوں گی تو اس کوشش میں ہوگا کہ میری نیکیاں بڑھ جائیں۔ اس دن ہماری کون شفاعت کرے گا؟ اس دن ہماری کون مدد کرے گا؟ اس دن ہماری کون سفارش کرے گا؟ وہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریں گے۔ اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفاعت حاصل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، جو شخص مجھ پر صبح و شام یعنی 10 times in morning and 10 times in evening، صبح و شام 10 مرتبہ، 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں جانزیب بھائی موجود ہیں۔ آئیے جانزیب بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جانزیب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جی جانزیب بھائی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں۔ سبحان اللہ، شروع کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جگہ کا اس شمع دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤ عالم کی آرزو کا افسانہ 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 بن کے جاؤ اور اپنے حسرتوں کا اور اپنے حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤ اور اپنے حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤ لب پر درود جاری دل پر سرور تاری 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 اور اپنے حقیقتوں کا اور اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤ اور اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤ بیزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ 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 ہے فہم کا تقاضا ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ 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 یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤ سبحان اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم۔ جانزیب بھائی آپ نے بہت ہی پیارا کلام پیش کیا، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ اللہ پاک اس کلام کے صدقے جلد آپ کو بھی، ہمیں بھی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، ہمارے مدنی چینل کی پوری ٹیم کو بھی مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنا بہت ہی معلومات سے بھرپور سیگمنٹ، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین۔ اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، آپ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی آپ اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آخری حج ادا فرمایا، ہم اس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے جب سفر شروع ہوا تو ہم چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام روحہ تھا۔ کیا نام تھا پیارے بچوں؟ روحہ۔ جی ہاں، آپ نے توجہ اپنی یہی رکھنی ہے، انشاءاللہ الکریم واقعہ مکمل ہونے کے بعد میں آپ لوگوں سے سوالات بھی کروں گا۔ تو ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام روحہ تھا۔ اب پیارے بچوں وہاں ہوا کیا؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہماری طرف آ رہی ہے، ایک عورت ہماری طرف آ رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روک لیا۔ جب وہ خاتون آئیں اور ان کے پاس ایک بچہ تھا، ان کے پاس ایک بچہ تھا جو انہوں نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اب ان خاتون نے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے بیمار ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے بیمار ہے۔ پیارے بچوں بعض روایات میں آیا ہے یہ بچہ پاگل تھا، یہ جو بچہ تھا وہ کیا تھا؟ پاگل تھا، یعنی اسے مرگی کی بیماری تھی۔ اب ہوا کیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ واقعہ بتا رہے ہیں کہ اب رحمت والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو اپنے گود میں لیا، بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنی سواری پر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب اپنے سامنے بٹھا کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی اپنا تھوک شریف اس بچے کے منہ میں ڈالا، اس بچے کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل، بے شک میں اللہ پاک کا رسول ہوں۔ یہ عمل کرنے کے بعد پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو عورت کو واپس دے دیا، عورت کو واپس دے دیا اور فرمایا اسے لے جاؤ، اب اسے کوئی خطرہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اب وہ عورت اس کو لے گئی، پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہم جب واپس آ رہے تھے، یعنی مدینہ پاک جب واپس جا رہے تھے، تو اسی جگہ پر، جگہ کا نام کیا تھا؟ جی ہاں، اسی جگہ پر روحہ کے مقام پر وہی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ سواری کو روکا، دوبارہ سواری کو روکا اور فرمایا تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے اس کے بچے کی خیریت پوچھی کہ تمہارا بچے کا کیا حال ہے، تمہارا بچہ اب کیسا ہے؟ تو اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میرا بچہ بالکل تندرست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت تھی کہ وہ بچہ لعاب مبارک کی برکت سے بالکل تندرست ہو گیا۔ تندرست یعنی صحیح ہو گیا، تندرست یعنی صحیح ہو گیا، اس کی جو بیماری تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں، محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ۔ آئیے شعر کو جانزیب بھائی سے طرز میں بھی سنتے ہیں۔ ہوتے ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں، ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں، محبوب
خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم. ہم نے واقعہ بھی سنا اور واقعے کے بعد جو اس واقعے کے اینڈ میں نے شعر پڑھا تھا وہ بھی ماشاءاللہ میں جہانزیب بھائی نے طرز میں بھی سنایا. اب یہاں پر موجود بچے بھی ہیں، ہم ان سے بھی سوالات کر لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ بچوں نے واقعے کو توجہ سے سنا ہے اور انہیں واقعے کے پوائنٹس یاد بھی ہیں یا نہیں. چلیں یہ بتائیے کہ واقعہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے؟ جی بتائیے. حضرت موسیٰ بن زید. نہیں، اور کون بتائے گا؟ چلیں جی مائک دیجیے بھائی کو. حضرت اسامہ بن زید. آپ نے کہا حضرت اسامہ بن زید، آپ نے جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس سفر پہ جا رہے تھے؟ چلیں بھائی آپ بتائیے. حج کے سفر میں جا رہے تھے. حج کے سفر میں جا رہے تھے. اچھا یہ بتائیے کون سا مقام تھا جس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب وہاں پہنچے تو ایک عورت آ گئی تھی؟ چلیں آپ بتائیے. روحہ. روحہ کا مقام تھا، جی ہاں. اور اس عورت کی گود میں کیا تھا؟ چلیں جی آپ ہی بتائیے. بچہ تھا. چلیں یہ بتائیے اس بچے کو کون سی بیماری تھی؟ چلیں برابر میں مائک دیجیے. پاگل پن کی بیماری تھی. جی ہاں پاگل پن کی بیماری تھی، یعنی وہ بچہ پاگل تھا. اچھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے منہ میں کیا چیز ڈالی تھی؟ کون سی دوا ڈالی تھی جس سے اس کو صحت یابی مل گئی تھی؟ چلیں بھائی جہانزیب بھائی کو مائک دیجیے. اپنا لعاب دہن. اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں ڈالا تھا جس کی وجہ سے وہ صحتیاب ہو گیا تھا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بہت ہی پیارا واقعہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی اللہ پاک زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے واقعات سننے، واقعات پڑھنے اور ان واقعات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے امی ابو کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. جب ہم اپنے امی ابو کی بات مانیں گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے گی اور ہمارے سارے کام اچھے ہو جائیں گے. تو پیارے بچوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری سی عادت کو ہم سب نے اپنانا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ الکریم، ہم نے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری عادت مبارکہ صلہ رحمی کے بارے میں سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے، شفقت فرمایا کرتے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر غصہ بھی کر رہا ہے، کوئی آپ کو ڈانٹ بھی رہا ہے تو ان سے آپ بدتمیزی نہ کیجیے بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اگر کوئی آپ کو ڈانٹ بھی رہا ہے تو آپ سن لیجیے. جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن آج ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر بات کا جواب دیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بڑوں کا بھی ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر بھی شفقت کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سیگمنٹ میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
सुन्नतों के बारे में सुनते हैं और कोई ना कोई एक सुन्नत हम अपने सेगमेंट में शामिल करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह और करीम प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत, वो सुन्नत की एक सुन्नत सीखेंगे। और वो सुन्नत क्या है? वो सुन्नत ये है कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, छींक आने पर, छींक तो सबको मालूम है क्या होती है, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहना ज्यादा अच्छा है, कहना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जब भी छींक आए तो अपने सर को झुका दें, जब भी छींक आए तो अपने सर को झुका दें और मुंह छुपा लें, और मुंह को छुपा दें, और जितना हो सके आवाज आहिस्ता निकालें, जितना हो सके आवाज आहिस्ता निकालें। कोशिश करें छींक की आवाज ज्यादा तेज ना हो, छींक की आवाज ज्यादा तेज ना हो। अब आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को डकार या छींक आए तो आवाज बुलंद ना करे कि शैतान को ये बात पसंद है कि इनमें आवाज बुलंद की जाए। तो किसको पसंद है बात? शैतान को। तो कोशिश करें जब भी डकार आए या छींक आए तो हम अपनी आवाज को बुलंद ना करें, बल्कि जितनी आवाज कम कर सकें उतनी आवाज कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हदीस पाक से मालूम हुआ कि बुलंद आवाज से छींकना शैतान को पसंद है। किसको पसंद है? शैतान को पसंद है। इसलिए हमें वो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो शैतान को पसंद है, वो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो शैतान को पसंद है। और प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब एक सामने बंदे को छींक आ रही है और छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह ले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह ले, तो उसके जवाब में, यानी जिस बंदे ने उससे अल्फाज सुने ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसके जवाब में सुनने वाला अब क्या कहेगा? आइए मैं आपको बताता हूँ। सुनने वाला कहेगा यरहमुकल्लाह। क्या कहेगा? यरहमुकल्लाह। अब जब वो यरहमुकल्लाह कहेगा, मुझे छींक आई, मिसाल के तौर पे मुझे छींक आई, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जहाज़ेब भाई क्या कहेंगे? यरहमुकल्लाह। जी हाँ, जब ये यरहमुकल्लाह कहेंगे और मैं ये सुन लूंगा तो मैं इनको जवाब में कहूंगा यगफिरुल्लाहु लना वलकुम, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिशो मगफिरत फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुना कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत मुबारक भी है। और जब छींक आए तो कोशिश करें कि आवाज को कम कर लें, आवाज को कम कर लें, अपना सर झुका लें और अपने चेहरे पर भी हाथ रख लें, अपने चेहरे पर भी हाथ रख लें, क्योंकि डकार या छींक में बुलंद आवाज होना किसको पसंद है? शैतान को पसंद है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो शैतान का पसंदीदा काम हो। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्मील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह और करीम आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, कहीं जाइएगा नहीं, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारे प्यार